قیامت کی نشانی کہ خانہ کعبہ کو شہید کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کو کب اور کون گرائے گا، یہ تعارف آج کی ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور قیامت کی نشانی میں، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ شخص کون ہوگا اور اس کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے پہلے خانہ کعبہ پر کتنے حملے ہوئے اور کس کس نے کیے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کس نے کی۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ پر ہونے والے پہلے حملے اور ان حملہ آوروں کے انجام کے متعلق بھی بتاتے چلیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی کیا ہے۔ ناظرین، سورہ فیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح منہ ہی کھائیں گے۔ ناظرین، یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے، ان کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا، جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلوا دیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے نام سے ملتا ہے۔ کسی طرح یہاں سے بچ کر 2 عیسائی قیصر ملک شام کے دربار میں جا فرما ہوئے اور فریاد کرنے لگے۔ قیصر یعنی ملک شام کے بادشاہ نے حبشہ کے عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا۔ اس طرح اربات اور ابرہہ 2 کمانڈر کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم حمیر سے آزاد کروا دیا گیا۔ پھر اربات اور ابرہہ دونوں کمانڈروں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے باہمی جنگ ہوئی۔ اربات جنگ میں مارا گیا اور اس طرح ابرہہ یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ابرہہ نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار کنیسہ اس مقصد کے لیے بنوایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اس کنیسہ میں عبادت کریں۔ عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ ابرہہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبہ کو ڈھانے کی تیاری شروع کی۔ چنانچہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب کے لوگ باوجود کہ وہ مشرک تھے، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابرہہ کے خلاف جنگ لڑی، مگر عرب کے لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابرہہ آگے بڑھتا گیا۔ طائف کے مشہور قبیلے ثقیف نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مغمس نامی مقام پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جن میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد بیت اللہ کو گرانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عبد المطلب ابرہہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس سے اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہونی چاہیے، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔
ابرہہ نے کہا تمہارا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے خوب دعائیں مانگی اور پھر مکہ مکرمہ کو خالی کر کے پہاڑوں کے پاس چلے گئے، اور انہیں یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس کا محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جبکہ اس کا منہ اگر دوسری طرف کرتے تو وہ چلنے لگتا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن میں ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک عدد چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانی شروع کر دی۔ ناظرین، ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارود کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں جا گھستی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ جو باقی بچے وہ بھاگ نکلے، لیکن وہ بھی راستے میں مارے گئے۔ اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک حصہ گلنے اور سڑنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا، وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ اس لشکر کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے ان دونوں ہاتھی بانوں کو دیکھا بھی تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کے ساتھ لانا ہی ان کے لیے ذلت آمیز شکست کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ معتمد قول یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، لہذا معتمد قول کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلہ قریش کی اہمیت و عظمت بڑھ گئی، چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی ہو گئے تھے۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، اور انہی سفروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں کیا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی عمارت آج جیسے ہمیں نظر آتی ہے، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دور میں ایسے تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے دور کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیلی آرائش 1996 کے اندر کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم اور محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے، کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا۔ کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت اللہ کی باغ دوڑ ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض اوقات مخالفین و معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عظمت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کی چال و فریب انہی کے منہ پر پڑ گئی ہے، کیونکہ اس مکان ظاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں سے عبادت پر 1000 گنا افضل بنایا ہے، اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئیں، اور چند وجوہات ضروری تھی کہ جن کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو سے گزارا گیا۔
اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل اور اس زمانے اور تاریخ اور پس منظر پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف رہا ہے۔ امام فاسی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا، لیکن عدد معین میں علماء اکرام اور مورخین کا اختلاف زمانہ اول سے رہا ہے۔ ان تمام تاریخی روایات کو جمع کر کے اگر ایک قول کو اختیار کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کو 8 مرتبہ تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں خانہ کعبہ کو 2 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ تعمیر کعبہ کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا اور 5ویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے اس کعبہ کو تعمیر کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا، 7ویں مرتبہ قریش نے تعمیر کیا اور 8ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، 9ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بتاتے چلیں سلطان مراد خلافت عثمانیہ کے ایک بہترین سلطان ہو گزرے ہیں۔ امام علی بن عبد القادر طبری کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے گرد جو مسجد تعمیر ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین بچھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا ایک گھر تھا اور اس میں سبز پتھر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور دوسرا دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا جائے جیسے آپ میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کریں جیسے میرے عرش کے پاس آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل سفر کر کے 40 حج ادا کیے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی موجود رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس کے اندر رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ تعمیر کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کی تعیین کے لیے بھیجا۔
جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ جا کر ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے آپ بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رکھا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہوئی ہے، بس تو اس امانت کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اس جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کو سلام کریں۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایات میں آتا ہے جو جو دیواریں اونچی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے اترنا چاہتے تھے تو وہ پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے آج تک موجود ہیں۔ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عرصہ دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ مکہ میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادیں اور دیواروں کو شدید نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک پہنچ گئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل جل کر چادر اٹھائی، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود کو رکھا جانا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے دیوار کے اندر نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا، اور قریش کا یہ تعمیر کعبہ کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب کیا گیا ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں بٹا نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ناظرین، تعمیر کعبہ کا دوسرا مرحلہ جو اسلام کے بعد شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تعمیر کعبہ کی گئی۔ یہ واقعہ ہے جب اموی خلافت کا تخت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ خلافت پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی میں شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر چکی تھی۔ یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کا استعمال بے دریغ کیا، جس کی وجہ سے کچھ پتھر خانہ کعبہ پر پڑے اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی۔ اس محاصرے کے 17 دن بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی فوج مکہ کا حصار چھوڑ کر واپس دمشق چلی گئی۔
ان کے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز یعنی 3.5 میٹر بڑھا دیا، جو قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے خالی چھوڑ دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر حجاج بن یوسف الثقفی کے دور میں ہوئی۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امویہ کا خلیفہ مقرر ہوا۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج تشکیل دیتا ہے اور اسے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا تختہ الٹا جا سکے۔ جب حجاج اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف گیا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ میں چکر لگایا، اور پھر 64 ہجری میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کی مغربی دروازے کو بند کروا دیا اور مشرقی دروازے کی اونچائی کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا تھا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا، اور یہ وہی تعمیر تھی جو قریش مکہ کے دور کے اندر کی گئی تھی۔ پھر جب مہدی بن منصور کا دور خلافت آیا تو اس نے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کردہ صورت پر دوبارہ لٹایا جائے۔ امام مالک نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ملوک اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی نیا بادشاہ آئے گا تو وہ اپنے خیال کے مطابق خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کرنا شروع کر دے گا، لہٰذا تمہارے لیے یہی مناسب ہے تم خانہ کعبہ کی یہی تعمیر برقرار رہنے دو۔ چنانچہ بادشاہ نے امام مالک کی بات کو مانا اور خانہ کعبہ کی اسی تعمیر کو باقی رکھا۔ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر سلطان مراد نے اپنے دور خلافت میں کروائی اور یہ سن ہے 1024 کا۔ البتہ ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر و توسیع کا کام ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشنز اور باقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئی اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئی۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منزلیں ہیں جن میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اب اگر بات کریں قرب قیامت کی نشانیوں کی تو بے شک کعبۃ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذو السوقین ہوگا، یعنی 2 چھوٹی پنڈلیوں والا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل حبشہ کو چھوڑتے رہو اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے ذو السوقین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ناظرین کعبہ پر حملے کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھنسا دی جائے گی، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین واقع اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذو السوقین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت تب کامیاب ہوگا جب مقامی لوگ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں رکھیں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین یہ احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ ایک خاص رحمت تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔
لیکن ناظرین یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو ذرا سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کا کیا حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے۔ ناظرین یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات اور شخصیات، اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب، کون اور کیسے خروج کرے گا۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں بعد آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا یہ خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلا دے گا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دنوں کی دوری پر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لوح عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا اور کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں بڑی جنگیں ہوئی، اور کتنی ہی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا اور کتنی ہی مرتبہ یہود کا قبلہ اول پر دوبارہ قبضہ ہوا۔ لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے اس سلسلے میں نہیں کیا جا سکتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جائے تو یہ بات انتہائی غلط ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ ہی قرب قیامت کہلا سکتا ہے، چاہے کتنی ہی صدیاں کیوں نہ بیت جائیں۔ لہٰذا علماء اکرام کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے، عوام الناس کو محظوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمارا انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔